अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और आपने पहले लेक्चर को बगौर सुना और समझा होगा, जिसमें हमने अपना पेपर पैटर्न डिस्कस किया था और अपने सिलेबस को समझने की कोशिश की थी। आज हम उससे एक कदम आगे बढ़ते हैं। इंटरमीडिएट पार्ट 1 का आज हमारा दूसरा लेक्चर है और इसका मौजू है अदबी इस्तिलाहात। अदबी इस्तिलाहात हमारे सिलेबस में 3 इस्तेमाल हुई हैं, तशबीह है, इस्तिआरा है और तलमीह है। उनमें से आज हम तशबीह के ऊपर बात करेंगे कि तशबीह क्या चीज़ है। तशबीह दरअसल इल्म बयान का एक रुकन है। किस चीज़ का रुकन है? तशबीह इल्म बयान का एक रुकन है, एक हिस्सा है उसका। अरबी ज़ुबान का ये लफ्ज़ है। तशबीह का लफ्ज़ अरबी ज़ुबान से उर्दू में आया है। अब इल्म बयान क्या चीज़ है? मैंने कहा कि तशबीह अगर इल्म बयान का रुकन है तो सवाल ये पैदा होता है कि अब इल्म बयान क्या चीज़ है। इल्म बयान कवायद में नस्र को या नज़्म को पुरज़ोर बनाने, मौसर बनाने और ख़ूबसूरत बनाने के तरीक़ों का इस्तेमाल इल्म बयान कहलाता है। यानी हमारी ग्रामर में, उर्दू ग्रामर के एतबार से हम किसी नस्र को या किसी नज़्म को, उसमें जो बात कर रहे हैं, जिस अंदाज से बात कर रहे हैं, उस बात को मज़ीद अच्छे तरीके से उसकी वजाहत करने के लिए, उसको असरअंदाज करने के काबिल बनाने के लिए और उसको खूबसूरती उसमें पैदा करने के लिए हम कुछ तरीके इस्तेमाल करते हैं, कुछ टर्म्स यूज़ करते हैं, कुछ इस्तिलाहात इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उनमें उनका जो इस्तेमाल है वो इल्म बयान कहलाता है। अब हम उनमें क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? इल्म बयान में 4 चीज़ें हैं हमारे पास। इल्म बयान के 4 अरकान हैं: तशबीह, इस्तिआरा, किनाया और मजाज मुरसल। हम इनमें से सिर्फ इन 2 के ऊपर बात करेंगे, यानी इल्म बयान के जो 4 अरकान हैं हम उसमें से सिर्फ 2 के ऊपर बात करेंगे। वो इसलिए कि हमारे सिलेबस में यही 2 शामिल हैं, तशबीह और इस्तिआरा। अब हम चलते हैं तशबीह की तरफ, जो हमारा आज का असल बुनियादी मौजू है कि तशबीह क्या चीज़ है। तशबीह का जो लफ्ज़ है वो निकला है शुबा से, यानी तशबीह का लफ्ज़ जो है उसका मादा इश्तकाक अगर हम बात करें क्या है, ये वर्ड जो है डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड शुबा। ये लफ्ज़ शुबा से निकला है, उससे अखज़ किया गया है, उसका माखज़ जो है वो ये लफ्ज़ है, लफ्ज़ शुबा। 3 शीन, बे और हे के ऊपर मुश्तमिल है। तशबीह का लुग़वी मानी क्या है? लुग़वी मानी होता है किसी चीज़ का मतलब, किसी लफ्ज़ का मतलब, डिक्शनरी के एतबार से उसका मतलब क्या है। तो लुग़वी मानी उस लफ्ज़ का तशबीह का है मुशाबहत होना, मिलता जुलता होना, एक जैसा होना। इंग्लिश में इसके लिए सिमिली का वर्ड यूज़ होता है, सिमिली। सो सिमिलैरिटी का पाया जाना तशबीह कहलाता है, चीज़ों का एक जैसा होना। अब हम इसकी तारीफ़ की जानिब बढ़ते हैं। एक शख्स या चीज़ को किसी मुश्तरक खुसूसियत की बिना पर, उसकी बुनियाद पर, उसको बुनियाद बनाते हुए किसी दूसरे शख्स या किसी दूसरी चीज़ की मानिंद करार दे देना, उसके जैसा उसको कह देना, उसकी तरह का कह देना, करार दे देना, ये तशबीह कहलाता है। अगर हम कहें, एक माँ कहती है कि मेरा बेटा चांद की तरह खूबसूरत है, तो इसका ये मतलब है कि उसने अपने बेटे को चांद की तरह कह दिया है कि वो चांद की तरह खूबसूरत है। उसने चांद की खूबसूरती से अपने बेटे की खूबसूरती को तशबीह दे दी है। यानी वो ये बताना चाहती है कि जिस तरह चांद खूबसूरत है उसी तरह उसका बेटा भी खूबसूरत है। तो ये जो अमल है, अपने बेटे की खूबसूरती को बयान करने के लिए उसने उसको चांद से तशबीह दे दी है, उसके जैसा, उसकी मानिंद, उसके तरह का करार दिया है। दरअसल यही अमल तशबीह कहलाता है। वो चाहती तो वैसे भी कह सकती थी कि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन बात में हुस्न पैदा करने के लिए और बात को मज़ीद जामे और बलीग बनाने के लिए हम इन इल्म बयान के अरकान का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें से एक रुकन तशबीह है। तो
ایک شخص یا چیز کو کسی مشترک خصوصیت، مشترک کوالٹی، کامن کوالٹی، مشترک اشتراک ہونا، دونوں میں ہونا، دونوں کے پاس ہونا، ایک جیسا ہونا، یعنی وہی کوالٹی اس کے پاس بھی ہے اور وہی کوالٹی دوسرے کے پاس بھی ہے۔ بچے کو اگر چاند سے تشبیہ دی گئی ہے تو کامن کوالٹی، مشترک خصوصیت کون سی ہے؟ خوبصورتی۔ بیٹے میں بھی خوبصورتی پائی جاتی ہے اور چاند میں بھی خوبصورتی پائی جاتی ہے، اس لیے بیٹے کو چاند سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اب ایک بات اس میں بڑی قابل غور ہے، وہ کیا؟ وہ یہ کہ جب ہم ایک چیز کو دوسری سے تشبیہ دیتے ہیں تو یہ ہمارے علم میں ہونا چاہیے کہ دوسری چیز میں وہ کوالٹی، وہ خصوصیت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر بیٹے کو چاند جیسا خوبصورت کہا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چاند جو ہے وہ بیٹے سے زیادہ خوبصورت ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جب ہم نے بیٹے کو چاند سے تشبیہ دے دی یا کسی شخص کو اس کی بہادری کی بنا پر ہم شیر سے تشبیہ دے دیں، ٹھیک ہے، تو اس میں ہم جملے میں مزید ہمیں کچھ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، ٹھیک ہے، جنہیں ہم ارکان تشبیہ کہتے ہیں۔ تشبیہ کے دراصل 5 ارکان ہیں۔ ایک رکن اس کا ہے مشبہ، اس کا دوسرا رکن ہے مشبہ بھی، تیسرا رکن ہے وجہ تشبیہ، اسی طرح حرف تشبیہ اور غرض تشبیہ۔ مشبہ کیا چیز ہے؟ جس شخص کو یا جس چیز کو ہم تشبیہ دے رہے ہیں وہ مشبہ ہے، اور جس شخص یا جس چیز سے تشبیہ دی جا رہی ہے وہ ہے مشبہ بھی۔ ٹھیک ہے، یہ 2 بنیادی اور بڑی چیزیں ہیں، جس کو تشبیہ دے رہے ہیں اور جس سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ یہ دونوں الفاظ مشبہ اور مشبہ بھی، ان دونوں کو جب ہم اکٹھا کریں، ایک ساتھ بولیں، ان کو طرفین تشبیہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ طرفین تشبیہ، یعنی تشبیہ کی 2 اطراف، جس کو تشبیہ دے رہے ہیں اور جس سے دے رہے ہیں۔ یہ ہے وجہ تشبیہ، کہ ہم تشبیہ دے کیوں رہے ہیں، ٹھیک ہے، کس چیز کی بنیاد پہ تشبیہ دے رہے ہیں۔ اگر ہم نے بچے کو خوبصورتی کی بنیاد پہ چاند سے تشبیہ دی ہے تو وہ جو خوبصورتی ہے یا وہ جو چمک ہے یا وہ جو بہادری ہے یا وہ جو نزاکت اور نازکی ہے، دراصل وہ وجہ تشبیہ ہے جس کی بنیاد پہ تشبیہ دی جا رہی ہے۔ حرف تشبیہ، تشبیہ دینے کے لیے ہم کچھ الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، مثلا کی طرح، کے جیسا، کی مانند، اس سا، ٹھیک ہے، تو ان کی ڈیٹیل جو ہے یہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ تو ان الفاظ کو حرف تشبیہ کہتے ہیں جن کو ہم تشبیہ دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ غرض تشبیہ، غرض تشبیہ وہ چیز ہے جو ہمیں بظاہر جملے میں نظر نہیں آتی، کہ بیٹا چاند کی طرح خوبصورت ہے، اس میں ہمیں بیٹا مل گیا مشبہ کے طور پہ، چاند مل گیا مشبہ بھی کے طور پہ، ٹھیک ہے، وجہ تشبیہ مل گئی خوبصورتی، حرف تشبیہ مل گیا کی طرح۔ غرض تشبیہ ہمیں اس میں نظر نہیں آتا کیونکہ یہ ایک سمجھنے کی چیز ہے، ٹھیک ہے، اندازہ ہمیں لگانا پڑتا ہے کہ اگر بیٹے کو چاند کی طرح خوبصورت کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہوگا؟ سمپل بیٹے کی خوبصورتی بیان کرنا اور بڑے مؤثر اور پرزور انداز میں بیان کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ اس میں ہم نے کیا پڑھا؟ اس میں ہم نے تشبیہ کو ڈسکس کیا۔ ہم نے دیکھا کہ تشبیہ رکن ہے علم بیان کا، ٹھیک ہے، اور یہ لفظ عربی زبان کا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ علم بیان کیا ہے۔ علم بیان قواعد میں نثر کو یا نظم کو خوبصورت بنانے، مؤثر بنانے، کسی بات کو اچھے بلیغ انداز میں بیان کرنے کے جو طریقہ کار استعمال ہوتے ہیں ان کو ہم علم بیان کہتے ہیں۔ اس کے ارکان کتنے ہیں؟ 4، تشبیہ، استعارہ، کنایہ اور مجاز مرسل۔ ان میں سے ہم کتنے پڑھیں گے؟ 2، تشبیہ اور استعارہ، کیونکہ ہمارے سلیبس میں یہی شامل ہیں۔ پھر ہم نے تشبیہ کی بات کی کہ یہ لفظ نکلا کیسے۔ ہم نے دیکھا کہ یہ لفظ شبہ سے نکالا گیا ہے، ٹھیک ہے، شین بے ہے۔ کیوں؟ اس کا لفظی معنی ہے مشابہت، مشابہت ہونا، ایک جیسا ہونا، کی طرح کا ہونا، ٹھیک ہے، انگلش میں اس کے لیے سملی کا ورڈ یوز کرتے ہیں۔ پھر ہم نے اس کی تعریف پڑھی
کہ کسی شخص کو یا کسی چیز کو کسی ایک کامن کوالٹی، مشترک خصوصیت، مشترک خوبی جو دونوں کے اندر موجود ہو، اس کی بنیاد پر، اس کو بنیاد بنا کر، اس کی بنا پر کسی دوسرے شخص یا چیز کی طرح کا کہہ دینا، یہ اصل میں تشبیہ دینا کہلاتا ہے، یہی اصل میں تشبیہ ہے۔ پھر اس کے ارکان دیکھے ہم نے، 5 ارکان ہیں: مشبہ، مشبہ بھی، وجہ تشبیہ، حرف تشبیہ اور غرض تشبیہ، جن میں سے 2 ارکان مشبہ اور مشبہ بھی کو طرفین تشبیہ کہتے ہیں، اور ایک رکن غرض تشبیہ ہمیں جملے میں نظر نہیں آتا۔ یہ تشبیہ نثر میں بھی دی جاتی ہے اور نظم میں بھی، یعنی اشعار کے روپ میں بھی۔ آج میں نے اس کی صرف 1 یا 2 مثالیں دی ہیں، اس کی دیگر مثالیں اور اس کے ارکان کی تفصیل اور ان کی تعریف ہم اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ اس لیکچر کو اچھی طرح سے سمجھیے اور اس سے اگلے لیکچر کو سمجھنے کے لیے اپنے دماغ کو تیار کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔